السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کتنے رکعات پڑھنے ہیں؟ کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یقیناً یہ برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بے شمار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نماز کا طریقہ بتاؤں اور اس نماز کی نیت کا طریقہ بتاؤں، کتنے رکعات پڑھنے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو ہم نے 12 ربیع الاول میں کرنے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلا کام ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے ہیں، کیونکہ درود جب ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو یقیناً ایک دفعہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو جو شخص کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں محبوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، یعنی اس کے ساتھ اکٹھا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کا مستحق بنے گا۔ تو ایک کام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اس پر درود بھیجنا ہے۔ دیکھو، مختصر درود بھی ہے اور اس طرح مختلف قسم کے درود کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سب سے مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ نماز والا درود پڑھنا چاہتے ہو تو نماز والا بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اور اس طرح اور بھی بے شمار درود ہے۔ تو اگر آپ لمبے چوڑے درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختصر درود پڑھ لیا کریں۔ تو ایک کام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کردار، اس کے رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اس طرح جو ایسے محافل ہو، ایسے مجلسیں ہو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، وہاں پہ آپ 12 ربیع الاول میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات بھی آپ سنیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع یہ ہم نے کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر خیر ہے، برکت ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایک سنت بھی آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس ماہ سے شروع کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کے رکعات کتنے ہیں۔ دیکھو، کتب احادیث میں 12 ربیع الاول کے کوئی خاص نفل نہیں ہے کہ اس میں اس طریقے سے آپ نے نفل پڑھنے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ صورت ہے۔ آپ لوگوں نے مختلف بیانات بھی سنے ہوں گے، مختلف ویڈیو کے اندر طریقے بتائے گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں آپ نے اتنے رکعات پڑھنے ہیں اور یہ صورتیں پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا، کتب احادیث میں اس طرح کوئی بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے مخصوص یہ نفل ہے۔ ہاں، آپ شکرانے کے طور پر نفل پڑھ سکتے ہیں، شکر کہ اللہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح آج سے میں نے
یعنی صلاۃ حاجت، صلاۃ شکر، صلاۃ توبہ جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہو، اور یہ نیت آپ کر سکتے ہو کہ اللہ آج سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اے اللہ مجھے آپ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ یہ نفل بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے آپ یہ نفل بھی پڑھ سکتے ہو۔ نفل شکر کے نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہو، توبہ کے نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے وضو کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نفل شکر کے نفل بھی آپ نیت کر سکتے ہو کہ اللہ میں 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے پھر ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، رکوع سجدہ، اس کے بعد آپ نے اٹھنے دوسری رکعت کے لیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ، التحیات، درود، اور دونوں طرف جو ہے نا السلام آپ نے پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے نفل کی۔ اب 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی نوافل آپ جتنا آپ کی مرضی ہو آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے 3 اوقات کے۔ ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہے آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہو۔ وہ 3 اوقات: پہلے وقت جب سورج طلوع ہو رہی ہو، اور دوسرا وقت جب زوال کا وقت ہو، یعنی سورج جب بالکل سر پہ کڑی ہو، اور تیسرا وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت، یعنی عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک آپ جو ہے نا کوئی نماز نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہو، شکرانے کے بھی، صلاۃ توبہ کا بھی، جو مرضی ہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس بابرکت ماہ میں آپ کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور آپ شکرانے کے نفل بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو 12 ربیع الاول میں احادیث سے اس طرح مخصوص نفل بھی نہیں ثابت ہے، اور اس طرح کوئی خاص اعمال کہ ہم نے یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، یہ بھی اس طرح ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہو، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ روزہ رکھے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اتباع بھی آپ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی آپ کریں گے، اور شکرانے کے نفل بھی آپ ادا کریں گے، انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے، آپ سکون میں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔